السلام علیکم دوستو، یہ کہانی ہے دو جادوگرنیوں کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک ملک میں ایک بہت ہی نیک دل بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا خزانہ موتیوں اور ہیروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی بادشاہت میں ہر طرف امن اور خوشحالی تھی۔ بادشاہ نے اپنی بہادری اور حکمت سے یہ بادشاہت حاصل کی تھی، لیکن وہ اداس اور پریشان رہتا تھا کیونکہ اس کے خاندان میں کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کی عظیم سلطنت کا وارث کون ہوگا۔ پھر ایک دن بادشاہ کی اداسی دیکھ کر وزیر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، شاید دوسری ملکہ سے ان کے وارث اور سلطنت کے وارث کا جنم ہو جائے۔ وزیر اور درباریوں کے اصرار پر بادشاہ نے دوسری شادی کر لی۔ بدقسمتی سے دوسری ملکہ سے بھی طویل عرصے تک کوئی اولاد نہ ہوئی، جس سے بادشاہ اور بھی زیادہ افسردہ ہو گیا۔ بادشاہ کی پہلی ملکہ بہت نیک دل تھی۔ وہ غریبوں کا خیال رکھتی تھی، اللہ کی عبادت کرتی اور روز 5 وقت کی نماز پڑھتی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دعا مانگی اور آخر کار اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ کچھ وقت بعد اس کے گھر میں ایک چاند جیسی روشن اور خوبصورت شہزادی ہوئی، جس کا نام شہزادی صورت میں رکھا گیا۔ جب بادشاہ شکار پر گیا ہوا تھا تو دوسری ملکہ کو حسد ہونے لگا اور اس نے ایک پرانی دائی کو بہت زیادہ پیسے دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور مشہور کروایا کہ پہلی ملکہ کے گھر ایک خوبصورت چھوٹا سا بندر پیدا ہوا ہے۔ اس نے شہزادی کو اپنے آدمی کے حوالے کر کے اسے کسی خطرناک جنگل میں پھینک دیا تاکہ جنگلی جانور اسے ختم کر دیں۔ جب بادشاہ شکار سے واپس آیا اور اسے یہ بات معلوم ہوئی کہ ملکہ کے گھر بندر پیدا ہوا ہے تو وہ بہت زیادہ ناراض ہوا اور بغیر کچھ سوچے سمجھے پہلی ملکہ کو محل سے نکال دیا۔ پہلی ملکہ کو یقین تھا کہ اس کے گھر میں ایک لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اس نے اپنی شہزادی کی رونے کی آوازیں سنی تھی۔ وہ اپنے شوہر کو بتانا چاہتی تھی، لیکن بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ کے اس رویے نے ملکہ کے دل اور دماغ پر گہرا اثر ڈالا۔ اس نے اپنی بیٹی کی جدائی میں اپنا دماغی توازن کھو دیا اور ادھر ادھر سرگردان رہنے لگی۔ اب شہزادی کی حالت سنیے۔ دوسری ملکہ کے آدمی نے شہزادی کو ایک خوفناک جنگل میں چھوڑ دیا جہاں 2 جادوگرنیاں رہتی تھی۔ جب انہوں نے بچی کی آوازیں سنی تو فوراً وہاں پہنچی اور خوبصورت شہزادی کو پا کر بہت خوش ہوئی۔ جادوگرنیوں نے شہزادی کو اپنی بیٹی کی طرح پالا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور وہ بچی ایک خوبصورت شہزادی بن گئی۔ ایک دن چھوٹی جادوگرنی دل کے درد کی وجہ سے اچانک مر گئی، جس پر بڑی جادوگرنی نے سوچا کہ شہزادی کو اس کے حقیقی والدین کے پاس بھیج دینا چاہیے۔ اس نے شہزادی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹی، آج تک میں نے تمہیں اپنی بیٹی کی طرح محبت دی ہے، مگر میں تمہاری حقیقی ماں نہیں ہوں۔ اب میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور ایک دن میں بھی مر جاؤں گی۔ تم اس جنگل میں اکیلی کیسے رہو گی؟ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، اگر تم میری ماں نہیں تو میری ماں کون ہے اور میں یہاں کیسے آئی؟ بوڑھی جادوگرنی نے اسے بتایا کہ اس ملک کے بادشاہ کی بیٹی ہے۔ اس کی ستیلی ماں نے اسے اس جنگل میں پھینک دیا تھا۔ اس نے اسے بتایا کہ اس کی ماں جنون کی حالت میں جنگل میں بھٹک رہی ہے اور وہ ستارے کی شکل کا نشان دیکھ کر اسے فوراً پہچان لے گی، جو اس کے والد کے خاندان میں نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ جادوگرنی نے اسے جادوئی پوشاک پہنائی اور اسے پرندے ہما کا ایک پر نکالنے کا کہا، جو اس کی ستیلی ماں کے خلاف جادو میں اس کی حفاظت کرے گا۔ شہزادی جنگل سے نکل کر سمندر پہاڑ کی چوٹیوں پر پہنچی جہاں ہما کا ایک گھونسلہ تھا۔ وہاں شہزادی کی ملاقات ایک طوطے سے ہوئی، جو دراصل اس کے والد کا دوست شہزادہ شکیل تھا۔ اس کی ستیلی ماں نے اس پر جادو کر کے اسے طوطا بنا دیا تھا۔ شہزادی کی مدد سے طوطے نے ہما کا پر حاصل کیا، جس سے شہزادی مکمل طور پر بدل گئی اور ایک خوبصورت شہزادی بن گئی۔ راستے میں شہزادی نے اپنی دیوانی ماں کو پہچان لیا اور ہما کے پر سے اس کی مدد کی اور اس کا دماغی توازن ٹھیک کر دیا۔ شہزادی نے اپنے والد کے محل میں پہنچ کر بادشاہ کو پوری کہانی سنائی۔ یہ سنتے ہی بادشاہ کو شدید غصہ آیا۔ دوسری ملکہ نے اپنی جادوئی طاقت سے سب کو راغ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہما کے پر کی وجہ سے اس کا جادو اثر نہ کر سکا۔ شہزادی نے بھی ہما کے پر کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ستیلی ماں کو ایک بندر میں تبدیل کر دیا۔ وہ چیختی ہوئی جنگل میں بھاگ گئی۔ بادشاہ نے شہزادی کو تخت پر بٹھانے کا فیصلہ کیا اور باقی زندگی خدا کی یاد میں گزارنے کا پرعزم فیصلہ کیا۔ یوں شہزادی اور شہزادے نے خوشی خوشی اپنی حکومت کا آغاز کیا اور اس دلچسپ کہانی کا اختتام ہوا۔
دوستو ایسی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔